کرنا چاہیے تھا۔ آپ جس لڑکی مشا کے ساتھ ہمدردی دکھا رہے ہیں اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، وہی لڑکی آپ کے گھر کو برباد کر دینا چاہتی ہے۔ آپ کی آنکھوں پر پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ آپ نے اس لڑکی کے لیے شباب کو چھوڑ دیا۔ مشا نے عامر کو اپنے قابو میں کر لیا ہوتا ہے اور وہ عامر کا ایسا حال کرتی ہے جسے دیکھ کر عامر خود بھی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ لیکن جب سے مشا کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ شباب بھی وہ ساری حقیقت جانتی تھی، تب سے شباب بھی مشا کے لیے ایک بہت بڑی دشمن بن چکی ہے، اور اب مشا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عامر، فوزیہ اور زوار شاہ کے ساتھ ساتھ شباب کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ دوسری طرف شباب جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسے یہ شک ہوتا ہے کہ یہ مشا اور نہال آپس میں ملی جلی ہیں۔ شباب ساری رات سوچتی ہے کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اگلے دن صبح جب نوکرانی شباب کو ناشتہ دینے آتی ہے تو شباب اس سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے کسی بھی طرح سے نکالو، مجھے اس لڑکی کے بارے میں پتہ کروانا ہے کہ وہ لڑکی کون ہے اور وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ یہاں پر شباب نوکرانی سے کہتی ہے کہ میں اس مشا کی سچائی زوار شاہ کے سامنے لانا چاہتی ہوں، تم مجھے کسی بھی طرح سے یہاں سے نکالو۔ تو نوکرانی شباب سے کہتی ہے کہ ہاں، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم زوار شاہ کے حکم کے پابند ہیں اور ہم ان کا حکم ٹال نہیں سکتے، جب تک وہ نہیں کہہ دیتے ہم آپ کو یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر نوکرانی وہاں پر ناشتہ رکھتی ہے اور کمرے کو لاک کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شباب بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر نہال ایسے ہی مجھے ڈراتی رہی تو میں یہیں پر اس کمرے میں ہی ختم ہو جاؤں گی۔ وہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ نوکرانی جا کر فوزیہ کو بتاتی ہے کہ شباب بی بی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ بہت چلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ انہیں کسی لڑکی کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ فوزیہ شباب سے ملنے اس کمرے میں جاتی ہے۔ وہ شباب سے کہتی ہے کہ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں نہ صرف مشا کی سچائی زوار شاہ کے سامنے لاؤں گی بلکہ میں نے پولیس کے سامنے بھی مشا کو مشکوک قرار دے دیا ہے، اور اب پولیس بھی مشا کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسا تلاش کر لے گی جس سے ہم مشا کی سچائی زوار شاہ کے سامنے لے آئیں گے۔ یہاں پر فوزیہ شباب سے کہتی ہے کہ شباب، تم ہار چکی ہو اور تمہاری محبت بھی ہار چکی ہے۔ زوار شاہ تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا۔ اگر زوار شاہ کے سامنے یہ جا کر کہہ دیں کہ تم تکلیف میں ہو تو اسے تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ شباب بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے فوزیہ سے کہ میں زوار شاہ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے زوار شاہ پر بہت زیادہ یقین تھا کہ زوار شاہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، لیکن اس کل کی آئی لڑکی کے لیے زوار شاہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں زوار شاہ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہاں پر فوزیہ چلی جاتی ہے اور وہ زوار شاہ کے پاس جاتی ہے اور زوار شاہ سے کہتی ہے کہ آپ نے شباب کے ساتھ بہت برا کیا ہے، آپ کو شباب کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ جس لڑکی مشا کے ساتھ ہمدردی دکھا رہے ہیں اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، وہی لڑکی آپ کے گھر کو برباد کر دینا چاہتی ہے۔ آپ کی آنکھوں پر پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ آپ نے اس لڑکی کے لیے شباب کو چھوڑ دیا۔ مشا نے عامر کو اپنے قابو میں کر لیا ہوتا ہے اور وہ عامر کا ایسا حال کرتی ہے جسے دیکھ کر عامر خود بھی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ لیکن جب سے مشا کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ شباب بھی وہ ساری حقیقت جانتی تھی، تب سے شباب بھی مشا کے لیے ایک بہت بڑی دشمن بن چکی ہے، اور اب مشا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عامر، فوزیہ اور زوار شاہ کے ساتھ ساتھ شباب کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ دوسری طرف شباب جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسے یہ شک ہوتا ہے کہ یہ مشا اور نہال آپس میں ملی جلی ہیں۔ شباب ساری رات سوچتی ہے کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اگلے دن صبح جب نوکرانی شباب کو ناشتہ دینے آتی ہے تو شباب اس سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے کسی بھی طرح سے نکالو، مجھے اس لڑکی کے بارے میں پتہ کروانا ہے کہ وہ لڑکی کون ہے اور وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ یہاں پر شباب نوکرانی سے کہتی ہے کہ میں اس مشا کی سچائی زوار شاہ کے سامنے لانا چاہتی ہوں، تم مجھے کسی بھی طرح سے یہاں سے نکالو۔ تو نوکرانی شباب سے کہتی ہے کہ ہاں، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم زوار شاہ کے حکم کے پابند ہیں اور ہم ان کا حکم ٹال نہیں سکتے، جب تک وہ نہیں کہہ دیتے ہم آپ کو یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر نوکرانی وہاں پر ناشتہ رکھتی ہے اور کمرے کو لاک کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شباب بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر نہال ایسے ہی مجھے ڈراتی رہی تو میں یہیں پر اس کمرے میں ہی ختم ہو جاؤں گی۔ وہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ نوکرانی جا کر فوزیہ کو بتاتی ہے کہ شباب بی بی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ بہت چلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ انہیں کسی لڑکی کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ فوزیہ شباب سے ملنے اس کمرے میں جاتی ہے۔ وہ شباب سے کہتی ہے کہ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں نہ صرف مشا کی سچائی زوار شاہ کے سامنے لاؤں گی بلکہ میں نے پولیس کے سامنے بھی مشا کو مشکوک قرار دے دیا ہے، اور اب پولیس بھی مشا کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسا تلاش کر لے گی جس سے ہم مشا کی سچائی زوار شاہ کے سامنے لے آئیں گے۔ یہاں پر فوزیہ شباب سے کہتی ہے کہ شباب، تم ہار چکی ہو اور تمہاری محبت بھی ہار چکی ہے۔
زوار صاحب تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا۔ اگر زوار صاحب سامنے یہ جا کر کہہ دیں کہ تم تکلیف میں ہو تو اسے تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ شباب بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے فوزیہ سے کہ میں زوار صاحب کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے زوار صاحب پر بہت زیادہ یقین تھا کہ زوار صاحب مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، لیکن اس کل کی آئی لڑکی کے لیے زوار صاحب نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں زوار صاحب کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہاں پر فوزیہ چلی جاتی ہے اور وہ زوار شاہ کے پاس جاتی ہے اور زوار شاہ سے کہتی ہے کہ آپ نے شباب کے ساتھ بہت برا کیا ہے، آپ کو شباب کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ جس لڑکی مشا کے ساتھ ہمدردی دکھا رہے ہیں، اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، وہی لڑکی آپ کے گھر کو برباد کر دینا چاہتی ہے۔ آپ کی آنکھوں پر پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ آپ نے اس لڑکی کے لیے شباب کو چھوڑ دیا۔ مشا نے عامر کو اپنے قابو میں کر لیا ہوتا ہے اور وہ عامر کا ایسا حال کرتی ہے جسے دیکھ کر عامر خود بھی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ لیکن جب سے مشا کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ شباب بھی وہ ساری حقیقت جانتی تھی، تب سے شباب بھی مشا کے لیے ایک بہت بڑی دشمن بن چکی ہے اور اب مشا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عامر، فوزیہ اور زوار شاہ کے ساتھ ساتھ شباب کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ دوسری طرف شباب جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسے یہ شک ہوتا ہے کہ یہ مشا اور نہال آپس میں ملی جلی ہیں۔ شباب ساری رات سوچتی ہے کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اگلے دن صبح جب نوکرانی شباب کو ناشتہ دینے آتی ہے تو شباب اس سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے کسی بھی طرح سے نکالو، مجھے اس لڑکی کے بارے میں پتہ کروانا ہے کہ وہ لڑکی کون ہے اور وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ یہاں پر شباب نوکرانی سے کہتی ہے کہ میں اس مشا کی سچائی زوار شاہ کے سامنے لانا چاہتی ہوں، تم مجھے کسی بھی طرح سے یہاں سے نکالو۔ تو نوکرانی شباب سے کہتی ہے کہ ہاں، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم زوار شاہ کے حکم کے پابند ہیں اور ہم ان کا حکم ٹال نہیں سکتے، جب تک وہ نہیں کہہ دیتے ہم آپ کو یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر نوکرانی وہاں پر ناشتہ رکھتی ہے اور کمرے کو لاک کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شباب بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر نہال ایسے ہی مجھے ڈراتی رہی تو میں یہیں پر اس کمرے میں ہی ختم ہو جاؤں گی۔ وہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ نوکرانی جا کر فوزیہ کو بتاتی ہے کہ شباب بی بی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ بہت چلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ انہیں کسی لڑکی کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ فوزیہ شباب سے ملنے اس کمرے میں جاتی ہے۔ وہ شباب سے کہتی ہے کہ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں نہ صرف مشا کی سچائی زوار شاہ کے سامنے لاؤں گی بلکہ میں نے پولیس کے سامنے بھی مشا کو مشکوک قرار دے دیا ہے اور اب پولیس بھی مشا کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسا تلاش کر لے گی جس سے ہم مشا کی سچائی زوار شاہ کے سامنے لے آئیں گے۔ یہاں پر فوزیہ شباب سے کہتی ہے کہ شباب تم ہار چکی ہو اور تمہاری محبت بھی ہار چکی ہے۔ زوار صاحب تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا۔ اگر زوار صاحب سامنے یہ جا کر کہہ دیں کہ تم تکلیف میں ہو تو اسے تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ شباب بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے فوزیہ سے کہ میں زوار شاہ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے زوار شاہ پر بہت زیادہ یقین تھا کہ زوار شاہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، لیکن اس کل کی آئی لڑکی کے لیے زوار شاہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں زوار شاہ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہاں پر فوزیہ چلی جاتی ہے اور وہ زوار شاہ کے پاس جاتی ہے اور زوار شاہ سے کہتی ہے کہ آپ نے شباب کے ساتھ بہت برا کیا ہے، آپ کو شباب کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ جس لڑکی مشا کے ساتھ ہمدردی دکھا رہے ہیں، اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، وہی لڑکی آپ کے گھر کو برباد کر دینا چاہتی ہے۔ آپ کی آنکھوں پر پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ آپ نے اس لڑکی کے لیے شباب کو چھوڑ دیا۔ مشا نے عامر کو اپنے قابو میں کر لیا ہوتا ہے اور وہ عامر کا ایسا حال کرتی ہے جسے دیکھ کر عامر خود بھی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ لیکن جب سے مشا کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ شباب بھی وہ ساری حقیقت جانتی تھی، تب سے شباب بھی مشا کے لیے ایک بہت بڑی دشمن بن چکی ہے اور اب مشا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عامر، فوزیہ اور زوار شاہ کے ساتھ ساتھ شباب کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ دوسری طرف شباب جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسے یہ شک ہوتا ہے کہ یہ مشا اور نہال آپس میں ملی جلی ہیں۔ شباب ساری رات سوچتی ہے کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اگلے دن صبح جب نوکرانی شباب کو ناشتہ دینے آتی ہے تو شباب اس سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے کسی بھی طرح سے نکالو، مجھے اس لڑکی کے بارے میں پتہ کروانا ہے کہ وہ لڑکی کون ہے اور وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ یہاں پر شباب نوکرانی سے کہتی ہے کہ میں اس مشا کی سچائی زوار شاہ کے سامنے لانا چاہتی ہوں، تم مجھے کسی بھی طرح سے یہاں سے نکالو۔ تو نوکرانی شباب سے کہتی ہے کہ ہاں، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم زوار شاہ کے حکم کے پابند ہیں اور ہم ان کا حکم ٹال نہیں سکتے، جب تک وہ نہیں کہہ دیتے ہم آپ کو یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر نوکرانی وہاں پر ناشتہ رکھتی ہے اور کمرے کو لاک کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شباب بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر نہال ایسے ہی مجھے ڈراتی رہی تو میں یہیں پر اس کمرے میں ہی ختم ہو جاؤں گی۔ وہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ نوکرانی جا کر فوزیہ کو بتاتی ہے
کہ شباب بی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ بہت چلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ انہیں کسی لڑکی کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ فوزیہ شباب سے ملنے اس کمرے میں جاتی ہے۔ وہ شباب سے کہتی ہے کہ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں نہ صرف مشا کی سچائی زوار شاہ کے سامنے لاؤں گی، بلکہ میں نے پولیس کے سامنے بھی مشا کو مشکوک قرار دے دیا ہے، اور اب پولیس بھی مشا کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسا تلاش کر لے گی جس سے ہم مشا کی سچائی زوار شاہ کے سامنے لے آئیں گے۔ یہاں پر فوزیہ شباب سے کہتی ہے کہ شباب، تم ہار چکی ہو اور تمہاری محبت بھی ہار چکی ہے۔ زوار شاہ تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا۔ اگر زوار شاہ کے سامنے یہ جا کر کہہ دیں کہ تم تکلیف میں ہو تو اسے تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ شباب بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے فوزیہ سے کہ میں زوار شاہ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے زوار شاہ پر بہت زیادہ یقین تھا کہ زوار شاہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، لیکن اس کل کی آئی لڑکی کے لیے زوار شاہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں زوار شاہ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہاں پر فوزیہ چلی جاتی ہے اور وہ زوار شاہ کے پاس جاتی ہے اور زوار شاہ سے کہتی ہے کہ آپ نے شباب کے ساتھ بہت برا کیا ہے، آپ کو شباب کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ جس لڑکی مشا کے ساتھ ہمدردی دکھا رہے ہیں، اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، وہی لڑکی آپ کے گھر کو برباد کر دینا چاہتی ہے۔ آپ کی آنکھوں پر پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ آپ نے اس لڑکی کے لیے شباب کو چھوڑ دیا۔ مشا نے عامر کو اپنے قابو میں کر لیا ہوتا ہے اور وہ عامر کا ایسا حال کرتی ہے جسے دیکھ کر عامر خود بھی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، لیکن جب سے مشا کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ شباب بھی وہ ساری حقیقت جانتی تھی، تب سے شباب بھی مشا کے لیے ایک بہت بڑی دشمن بن چکی ہے، اور اب مشا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عامر، فوزیہ اور زوار شاہ کے ساتھ ساتھ شباب کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ دوسری طرف شباب جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسے یہ شک ہوتا ہے کہ یہ مشا اور نہال آپس میں ملی جلی ہیں۔ شباب ساری رات سوچتی ہے کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اگلے دن صبح جب نوکرانی شباب کو ناشتہ دینے آتی ہے تو شباب اس سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے کسی بھی طرح سے نکالو، مجھے اس لڑکی کے بارے میں پتہ کروانا ہے کہ وہ لڑکی کون ہے اور وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ یہاں پر شباب نوکرانی سے کہتی ہے کہ میں اس مشا کی سچائی زوار شاہ کے سامنے لانا چاہتی ہوں، تم مجھے کسی بھی طرح سے یہاں سے نکالو۔ تو نوکرانی شباب سے کہتی ہے کہ ہاں، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم زوار شاہ کے حکم کے پابند ہیں اور ہم ان کا حکم ٹال نہیں سکتے، جب تک وہ نہیں کہہ دیتے ہم آپ کو یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر نوکرانی وہاں پر ناشتہ رکھتی ہے اور کمرے کو لاک کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شباب بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر نہال ایسے ہی مجھے ڈراتی رہی تو میں یہیں پر اس کمرے میں ہی ختم ہو جاؤں گی۔ وہ بہت زیادہ چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ نوکرانی جا کر فوزیہ کو بتاتی ہے کہ شباب بی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ بہت چلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ انہیں کسی لڑکی کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ فوزیہ شباب سے ملنے اس کمرے میں جاتی ہے۔ وہ شباب سے کہتی ہے کہ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں نہ صرف مشا کی سچائی زوار شاہ کے سامنے لاؤں گی، بلکہ میں نے پولیس کے سامنے بھی مشا کو مشکوک قرار دے دیا ہے، اور اب پولیس بھی مشا کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسا تلاش کر لے گی جس سے ہم مشا کی سچائی زوار شاہ کے سامنے لے آئیں گے۔ یہاں پر فوزیہ شباب سے کہتی ہے کہ شباب، تم ہار چکی ہو اور تمہاری محبت بھی ہار چکی ہے۔ زوار شاہ تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا۔ اگر زوار شاہ کے سامنے یہ جا کر کہہ دیں کہ تم تکلیف میں ہو تو اسے تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ شباب بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے فوزیہ سے کہ میں زوار شاہ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے زوار شاہ پر بہت زیادہ یقین تھا کہ زوار شاہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، لیکن اس کل کی آئی لڑکی کے لیے زوار شاہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں زوار شاہ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہاں پر فوزیہ چلی جاتی ہے اور وہ زوار شاہ کے پاس جاتی ہے اور زوار شاہ سے کہتی ہے کہ آپ نے شباب کے ساتھ بہت برا کیا ہے، آپ کو شباب کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ جس لڑکی مشا کے ساتھ ہمدردی دکھا رہے ہیں، اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، وہی لڑکی آپ کے گھر کو برباد کر دینا چاہتی ہے۔ آپ کی آنکھوں پر پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ آپ نے اس لڑکی کے لیے شباب کو چھوڑ دیا۔